اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ کل ہے منگل اور کل خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان عمران خان کی ہدایت کا انتظار کر رہے تھے اور اب اس حوالے سے ہدایت مل گئی ہے اور اب وہ کل سمری بھیجیں گے اس حوالے سے گورنر صاحب کو، اور پھر یہ آرٹیکل جو ہے ان کا 112 کے تحت سمری بھیجی جائے گی اور 48 گھنٹے میں گورنر سمری پر دستخط کریں گے بصورت دیگر خود بخود تحلیل. جیسے آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی دیکھا کہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں بنوں گا اور رکاوٹ بھی نہیں بنوں گا. آف کورس اگر وہ نہیں بھی دستخط کریں گے تو خود بخود پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ 48 اچھا ہونے پہ انہوں نے پتہ ہے کیا کیا 10 بجے کے آس پاس نا مجھے یاد ہے انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بنا. میں نے پھر کہا کہ اتنا تو کر ہی سکتے تھے. ظاہر ہے اردو اور انگریزی دونوں میں انہوں نے خیر جی ٹویٹ بھی کی. اچھا جی، اس تمام تو صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ تو موجود تھے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. بیرسٹر صاحب، جیسے آپ نے پہلے بھی ہم نے آپ کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. اب پنجاب اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی فائنلی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے. جی بالکل، خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سمری گورنر کو بھجوا دیں گے. اچھا، اور اس کے بعد وہی عمل ہوگا جو پنجاب اسمبلی میں ہوا. اگر گورنر نے پہلے سائن کر دیے تو ریزالو ہو جائے گی اور اگر نہ کیے تو 48 آورز 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ ہوا ہے پارٹی نے کیا. اچھا بیرسٹر صاحب، بس اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کوئی گفتگو تھی کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا کہ میٹنگ بھی ہوگی، ڈسکشن کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسمبلی تحلیل ہو ہی چکی تھی، تقریباً سمری جا چکی تھی، کیونکہ اس کے بعد سمری جانے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کے اندر جو ڈسکشن تھی کے پی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، اس میں کس بات پہ مشاورت ہو رہی تھی، کیا سوچا جا رہا تھا؟ لیکن ڈسکشن تو خیر مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے اور یہی ایک مین پوائنٹ تھا کہ جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو جاتی اور تحلیل کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ عمل ہو گیا ہے اور پنجاب اسمبلی اس وقت ڈیزالوڈ ہے تو خیبر پختونخوا میں اس کے علاوہ کوئی اور ایشو، کوئی تحفظات یا کوئی بھی اور ایسا کوئی کچھ ایسے کنسرنز بھی رکھے جا رہے تھے کہ پہلے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب سے متعلق یہ کہا جا رہا تھا نا، انہوں نے یہ رائے دی کہ پہلے تحریک عدم اعتماد یا پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا جائے پھر یہ کام کریں. ایسا کچھ تھا ڈسکشن میں؟ دیکھیں ڈسکشنز میں تو ایسی کئی فیکٹرز تھے جو زیر بحث آئے اور مختلف لوگوں نے اپنی آراء دی. پرویز خٹک صاحب نے کل جو میٹنگ ہوئی ہماری اس میں خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں تو یہ بات ہوئی کہ یہ جو اسمبلی کا پروسیس ہے اس کو چند دن اور ڈیلے کر دیا جائے تاکہ ایک تو جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے وہ بھی آ جائے، کیونکہ ہمیں یہ شک ہے کہ شاید الیکشن کمیشن انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ جاری کرنے میں گڑبڑ کرے، مطلب لے تو لال سے کام لے. تو یہ ایک ہمیں خدشہ ہے. لیکن بہرحال یہ ڈسکشن ہی تھی، یہ کوئی سچ کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں تھی. اس فیصلے کی ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اسمبلی کو ہم عمل شروع کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک ابھی جو نگراں وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے، کیونکہ ابھی پنجاب میں تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ چیزیں اتنی اسموتھ ہوں گی اگر ہم جب وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ کو لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ پروسیس کیا خیبر پختونخوا میں قدرے اسموتھ ہوگا؟ دیکھیں جو نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کا طریقہ کار ہے اس میں ان بلڈ ایک آبسٹیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو سابقہ ہوتی ہے ان کے پاس چونکہ ایکول ووٹس ہیں تو اس وجہ سے بعض اوقات اس میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے. اب پہلے تو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر فیصلہ کریں گے، نہ ہوا تو پھر 3 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں دونوں طرف سے 3 ارکان ہوتے ہیں. عموماً یہاں پر مسئلہ پھنس جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کا یقیناً اختلاف رائے ہوتا ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر بات الیکشن کمیشن کے پاس چلی جاتی ہے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بات نہ جائے اور اسمبلی کے اندر ہی پولیٹیکل لوگ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ بعد میں جب الیکشن کمیشن نام دے گا تو اس پر شاید کسی نہ کسی کو ڈیفینیٹلی اعتراض ہوگا. تو
مجھے لگتا تو ہے کہ اپوزیشن ریزسٹ کرے گی خیبر پختونخوا میں بھی، اور جو حکومت کے نام ہوں گے ان کو یقیناً ایکسیپٹ آسانی سے نہیں کرے گی، لیکن بار صورت دیکھا جائے گا جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ہینڈل کریں گے اس کے مطابق۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں۔ اب لیٹس سی کہ یہ پروسیس کہاں تک پہنچتا ہے، مزید اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیورو چیف پشاور ضیاء الحق صاحب۔ ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ بتائیں جی یہ کیا اتنے ڈسکشنز، اور ویسے تو ہم تو سن رہے تھے کہ ساتھ ساتھ ہی ہوگی تحلیل، تو اندر کی کہانی کیا تھی، کیا ریزرویشنز تھے بیسیکلی؟ کچھ کا تو ہم نے احاطہ کیا، باقی آپ بتا دیں۔ کرسی سے محروم ہو رہے ہیں لوگ، تو وہ کیسے جو ہے تو خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ کل بھی جو اجلاس ہو رہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے جو خان صاحب خطاب کر رہے تھے، تو اس دوران جیسے بیرسٹر سیف نے بھی ابھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مختلف آراء سامنے آ رہی تھی، اور یہاں کی جو کابینہ ہے ان کی یہ کوشش تھی کہ اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت بڑھایا جائے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ 21 تاریخ کا ٹائم دیا جاتا، ایون کہ محمود خان جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ جمعے کے بعد اس اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ جن تاریخوں میں اسمبلی تحلیل ہوگی تو یہ رمضان کے آخری ایام ہوں گے، تو ان میں جو ہے اگر 3 ماہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آخری ایام میں انتخابات کی تاریخ آتی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تھوڑے رمضان گزر جائے تو اس کے بعد جو تاریخ آئے تو اس میں آسانی سے الیکشن ہو جائے گا، کیونکہ کمپین کرنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکل سکے اگر الیکشن ٹائم پر ہوتا ہے تو۔ لیکن یہ بتا دوں کہ اس خیبر پختونخوا میں جو کابینہ ممبران ہیں، ایون کہ جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے، ان سب کی یہی خواہش تھی کہ بلکہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلی ڈیلے ہو جائے، بلکہ ان کی دعائیں تھی کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی ایسا قانونی نقطہ نکل آئے جس کی وجہ سے عدالتوں میں دوبارہ کیس جائے اور یہ ٹائم حاصل کر لے، لیکن بہرحال وہ تو نہیں ہو سکا ہے۔ اب یہ اسمبلی تحلیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، کل جو ہے تو باقاعدہ یہ سمری موو کر دی جائے گی اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی جس طریقے سے پنجاب میں ہو رہا ہے، یہاں پر بھی جو اپوزیشن ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل ہونے کے لیے آئینی ٹائم جو ہے وہ پورا کرنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے گورنر دستخط نہ کریں اور مشاورت میں بھی گورنر دستخط بھی نہیں کریں گے تو نہیں بیٹھیں گے، وہ تو آٹومیٹکلی ود ان 48 آورس جو اسمبلی ہے وہ خود ڈیزالو ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ صرف یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کی نہیں ہے، بات یہ کہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تھی، اس نے بھی ایک طریقے سے پروٹیکشن دی ہوئی تھی خان صاحب کو۔ سو اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ فضا اس حوالے سے کیسی ہے، کیونکہ کافی بیک تھی خیبر پختونخوا حکومت کی، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کی عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صوبے نے بہت ساری جگہوں پہ ہیلپ بھی کی تھی ان کو، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً جی جو مشکلات ہیں وہ تو آپ مشکلات کے والے سے بات کریں، تھوڑی سی آواز کم آ رہی تھی۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، آف کورس بیکاز یہ دونوں جو گورنمنٹ تھیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، انہوں نے بڑی پروٹیکشن بھی دی ہوئی تھی۔ جی 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 بالکل بالکل بالکل، یہ تو ان کو خان صاحب کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ ایک سہارا بھی تھا اور ان کو پروٹیکشن مل رہی تھی۔ اب یہی جو اسمبلی تحلیل ہونے کے لیے جب بات چیت چل رہی تھی تو اسی میں جس طریقے سے پنجاب میں پرویز الہی صاحب بھی بار بار یہ بتاتے تھے کہ جی اگر پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو یہاں پر آپ کو جو ہے ابھی تک تو کوئی مشکلات نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی قانونی طریقے سے بھی جو ہے یا اور کسی گرفت میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی ان کے لیے جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ بنی گالہ سے وہ پشاور آ گئے تھے، یہیں پر اسمبلی سارے اپنے اجلاس کرتے تھے، تو یہاں پر بھی ان کے لیے ایک حکومت موجود تھی۔ اب چونکہ ان کی حکومت موجود نہیں ہے اور جیسے ہمارے وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ ابھی جب یہ اسمبلی تحلیل ہو رہی ہیں تو اب خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ مختلف کیسز اوپن ہو رہے ہیں، جیسے بی آر ٹی کیسز ہے، بی آر ٹی کیس کو سب سے فوقیت دی جا رہی ہے، ترجیح بنیاد پر اس کی جو ہے تو انویسٹیگیشن کو شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ سامنے آ سکے اور ان میں ان کے خیال میں جن لوگوں نے کرپشن
چکی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے تو اس میں بھی ہوگی، ہو سکتا ہے مشکلات ہوں. اور جب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس قسم کا آ رہا ہے. اس وقت مختلف ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، جن میں سابق ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سیاستدان بھی ہیں، ان کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیئر ٹیکر کس سیٹ اپ کا آ رہا ہے، کس نوعیت کا آتا ہے، تو اس کے طریقے سے ہی پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. Let's see what happens in the future, in the near future, to be honest, کہ کیا ہوتا ہے، کون سے نام سامنے آتے ہیں، کس طرح سے ان پہ ایک کنسنسس ہوتا ہے. We'll see that. بہت شکریہ آپ کا، ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود تھے.